مومن پر ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے سب کام اس کی رضا کے مطابق کیے جائیں، دل کی آمادگی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی رشتہ دار یا پڑوسی یا ہم وطن یا شریک معاملہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ دوسروں کا احترام کرنا، نفع پہنچانا، ان کو تکلیف سے بچانا، ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرنا، حسن ظن کا معاملہ کرنا، خیر خواہی رکھنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان کا شکر گزار رہنا بھی ضروری ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بھی، کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے اپنے ہی والدین ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر والدہ کا یہاں پر حق بتایا گیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا، یعنی حمل اٹھایا اس کا، اور اس کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو یہاں لفظ وصینا استعمال ہوا ہے جو کہ تاکیدی حکم ہے، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو وصیت بنا دیا کہ ہم عنقریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وصیت کو پورا کیا یا نہیں، اور اس نے اس وصیت کی حفاظت کی یا نہیں۔